روح کو دنیا میں بھجوانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اتنی ترقی کر جائیں کہ آپ میں رب کی ملاقات کی اہلیت پیدا ہو جائے. اور وہ کب کیسے ہوگا؟ وہ جب آپ اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لیں گے. نفس امارہ اور لوامہ سے بدل کر آپ جب نفس مطمئنہ ہو جائے گا تو آپ اہل ہو جائیں گے، اور دنیا ہی میں آپ کو ایک حضوری کی کیفیت نصیب ہو جائے گی. قلب المومن عرش الرحمن کا مطلب یہی ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع زندگی اور موت کی حقیقت. دیکھیں، اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ زندگی اور موت، اس کی حقیقت جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں تو ہم تو سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے، اور ہم نے جو موجودہ زندگی ہے اسی کو ہم زندگی سمجھتے ہیں. تو اس میں ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، زندگی اصل میں کیا ہے؟ زندہ کون ہے؟ الحی، وہ ایک ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. اور باقی زندگیاں تو مستعار ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم انسان کی بات کر رہے ہیں تو جو بھی زندگی ہے، جو بھی زندگی ہے، مختلف نباتاتی زندگی ہے، حیوانات زندہ ہیں، اور اس کی ہم بات نہیں کر رہے، ہم انسان کی بات کر رہے ہیں. انسان کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی حقیقت اگر ہم جانیں اور سمجھیں تو اس کی حقیقت روح ہے، جسم نہیں ہے. اور روح کو زندگی اللہ تعالیٰ نے، یعنی روح کی پیدائش اللہ نے ایک مرتبہ کی ہے، اور وہ بھی لفظ کن سے کی ہے. اور روح جو ہے، اس کا مادہ تخلیق جو ہے وہ نور ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. جیسے کہ ہم کہتے ہیں فرشتے نورانی مخلوق ہیں، اسی طرح روح بھی ہماری نورانی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اللہ کا حکم ہے. بہرحال ایک حقیقت ہے روح، اور روح ربانی پھر خاص طور پہ ہماری جو ہے، ظاہر ہے ہم اپنی زندگی کی بات کر رہے ہیں تو ہماری اصل تو روح ہے، جسم نہیں ہے. یہ بات ذرا ذہن نشین کرنے کی ہے. اور اب زندہ ہم ایک زندگی گزار رہے ہیں، یعنی ایک مرحلہ گزار دیا ہے ہم نے، وہ عالم ارواح میں تھا. اور ہماری پیدائش آج کی نہیں ہے. ہماری روح کی پیدائش اللہ جانتا ہے کتنی ہے، لیکن بہت زیادہ ہے. اس کائنات کا آغاز کب ہوا ہمیں نہیں پتا، نہ ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. بہرحال جب بھی ہوا تو روحوں کی پیدائش پہلے ہوئی تھی. کائنات کی تخلیق سے پہلے ہم موجود تھے، اور اس کی کیفیت جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس زندگی کی. دیکھیں، جو چیز آپ کے لیے اہم نہیں ہے اس کی ٹوہ میں نہ پڑا کریں. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. جس چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اور جو آپ کو فائدہ نہیں دے گی تو پھر اس کی ٹوہ میں نہ پڑا کریں گے، اس کی جستجو نہ کیا کریں. ایک بات یہ نوٹ کریں. بہرحال روح جو ہے وہ زندہ ہے. اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ اس کی ترقی ہو، روح کی ترقی ہو، اور یہ اتنا قریب ہو کہ میرے پاس آ جائے اور مجھ سے مل جائے. اس کو کہتے ہیں وصال، عام زبان میں اس کو وصال کہتے ہیں. محب جب محبوب سے مل جاتا ہے، ملاقات ہو جاتی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟
وصال کہتے ہیں. عام طور پہ شاعر شاعری میں اپنا وصال کا لفظ استعمال کرتے ہیں. وصال محبوب اچھا لفظ ہے، اور اس لحاظ سے بھی اس کو آپ دیکھیں کہ مومن کی روح جب نکلتی ہے تو یہ لفظ اچھا لگتا ہے کہ اس کا وصال ہو گیا، وصال پا گیا، وصال ہو گیا. بڑے اچھے لفظ ہیں. اور حقیقت بھی ہے کہ مومن کی روح جو ہے اس کو لینے کے لیے جنت کے فرشتے آتے ہیں، جنتی کفن لاتے ہیں، اس کو پہناتے ہیں اور خوشبو لگاتے ہیں، اور وہ تو رب کے پاس پہلی ملاقات تو رب کے پاس ہوتی ہے. ابھی قبر میں نہیں گئی، ابھی تو لواحقین لگے ہیں اس کے جسم کے سنبھالنے میں، اس کو غسل دینا ہے، یہ کرنا ہے، قبر کھودنی ہے جسم کی نا. تو بارت وصال اچھا لفظ ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں دیکھیں یہ جو موضوع ہمارا ہے اس میں بڑی حکمتیں ہیں، یعنی بڑی کام کی باتیں ہیں. ہمارا تو یقین نہیں ہے، ہماری جو روح ہے ہمیں اس پر بھی یقین نہیں ہے. ہمارا تو یقین صرف ظاہر تک محدود ہے، اور اس سے ظاہر سے آگے ہم نکلنا بھی نہیں چاہتے. ہر شخص جو ہے ظاہر کی طلب میں ہے، ہر شخص کا رخ دنیا کی طرف ہے، دنیا کی جستجو ہے، دنیا کی دعائیں ہیں کہ بس بعض لوگ کہتے ہیں ہم دعائیں کرتے کرتے تھک گئے، ہمیں ہماری مراد بھر نہیں آتی. کیا اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے؟ یہ ایک سطحی سوچ ہے، ایسا نہیں ہے. حقیقت کو دیکھنا چاہیے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ زندگی یعنی اتنی ترقی ہو کہ یعنی زندگی یعنی روح کو دنیا میں بھجوانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اتنی ترقی کر جائیں کہ آپ میں رب کی ملاقات کی اہلیت پیدا ہو جائے. اور وہ کب کیسے ہوگا؟ وہ جب آپ اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لیں گے. نفس امارہ اور لوامہ سے بدل کر آپ جب نفس مطمئنہ ہو جائے گا تو آپ اہل ہو جائیں گے، اور دنیا ہی میں آپ کو ایک حضوری کی کیفیت نصیب ہو جائے گی. قلب المومن عرش الرحمن کا مطلب یہی ہے کہ پھر رحمان جو ہے، جو جس کا گھر ہے ہمارا قلب، اور حدیث قدسی ہے کہ میں نہیں سماتا آسمانوں میں اور زمینوں میں، لیکن میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. تو جب آپ اپنے قلب کو صاف کر لیتے ہیں اور قلب سلیم بنا لیتے ہیں، نفس مطمئنہ بنا لیتے ہیں، تو پھر جو ہے آپ کو دنیا ہی میں ایک وصال کی کیفیت نصیب ہو جاتی ہے. سامنے روئے یار ہو، سجدے ہوں نیاز کے، یوں ہی حریم ناز میں آٹھوں پہر نماز ہو. اور ایک شاعر نے شعر بھی کہا ہے، بڑا اچھا ہے: نرگس کی آنکھ سے دیکھا کوئی دیکھا کرے تجھے. نرگس، گلے نرگس آپ جانتے ہیں، اس میں پلک نہیں جھپکتی، کھلا رہتا ہے نا، تو ہم تو پلک بھی جھپکتے ہیں. نرگس کی آنکھ سے دیکھا کرے تجھے کوئی، نظارہ کو جنبش مژگاں بھی بوجھ ہے. تو یہ کیفیات ہیں. بہرحال اس کی ابھی میرا موضوع بھی نہیں ہے، میں زندگی اور موت کی بات کر رہا ہوں کہ زندگی اور موت کی حقیقت. اور دنیا میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ روح کو تھوڑی دیر کے لیے اس لیے بھجواتا ہے کہ یہ اپنے اندر اتنی طاقت، ملاقات کی طاقت پیدا کر لے. اور یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی یہ اللہ کی ملاقات اور اللہ کا دیدار، یہ تو وہم و گمان سے بھی بالا ہے، یعنی اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی اہمیت ہے.
تو بہت تیز لائٹ کو تو عام طور پہ آپ پلک نہیں دیکھ نہیں سکتے، آنکھیں چندیا جاتی ہیں، یعنی دنیا میں جو لائٹیں ہیں یار بس آنکھوں بڑی تیز ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.